رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آدمی کو نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والوں کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو 2 3 4 وقت کی پڑھ لی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں پر 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز میں پابندی نہیں کر رہے۔ کہیں کہ پرہیزگار ہوں گے اور یہ گناہ گار ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور یہ اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اب ہم جو ہے ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نماز ٹائم پر پڑھیں گے۔ ایک شخص جو گناہ بہت کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، دوسرے لوگ اس کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ویسے یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، ویسے نماز پڑھتا ہے، ویسے یہ کام کرتا ہے گناہ کا، ویسے نماز پڑھتا ہے۔ اس طرح کی مانسکتا والے لوگوں کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا، وہ کیا گناہ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ نمازی ہے، نماز کو وقت پہ پڑھتا ہے۔ اب چونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، شیطان اس کے پاس آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، ارے بھائی تو گناہ گار ہے، تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تو اتنا بڑا گناہ ہے کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے، اور تیری نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کی زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کی برائیاں چھپی ہوئی ہیں اور ایک آدمی کی برائیاں اوپن ہیں، بس اتنا صحیح تو فرق ہے، باقی گناہ وہ بھی کر رہا ہے اور گناہ یہ بھی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہ کرنے والے کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ مان لو کسی نے اس مسجد میں 500 روپے دیے اور وہ اس مسجد والوں سے یہ پوچھے بھائی مجھے ثواب مل گیا کہ نہیں ملا، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے ہمیں کیا پتا۔ کیوں بھائی؟ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ کے سامنے اس نے 500 روپے دیے اور مسجد کے لیے دیے، آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتا؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ بھائی ثواب دینا یا نہ دینا، قبول کرنا یا نہ کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اب ایسا آدمی جو گناہ گار ہے
وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ تو اللہ کو معلوم ہے، مگر اس کو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہاں نماز پڑھتے پڑھتے وہ اپنے گناہوں سے دور ہو جائے، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو روکے جن غلطیوں کو وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قبول کرنا، آپ کو بہت مشہور واقعہ ہے، وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک کتا پیاسا تھا، کنویں کے چاروں طرف وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا بیچارہ۔ ایک زانیہ عورت، اس نے دیکھا کہ اس کتے کو پیاس لگ رہی ہے، اس نے اس کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ گناہ گار تھی کہ نہیں تھی؟ گناہ کر رہی تھی۔ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، اس کی نیکیوں کا اجر الگ ہے اور گناہ کا گناہ الگ ہے۔ ترازو کیوں قائم ہوگی؟ نیکیاں زیادہ ہیں یا بدی زیادہ ہے؟ آدمی گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اب اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ شیطان اس سے آ کے کہہ رہا ہے نماز پڑھ کے کیا کرے گا، کیا کوئی 30 مارکا بن جائے گا تو؟ نماز چھوڑ دے، نماز جب شروع کرنا جب تو گناہ چھوڑ دے۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے پاس آ کے۔ ہمیں تو کبھی آپ نے دیکھا کہ گناہ گار آدمی کے دل میں شیطان نے کبھی یہ وسوسہ ڈالا ارے کوئی بات نہیں، گناہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے لیکن نماز تو پڑھ؟ نہیں ڈالا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ اس سے کہے گا میں ان باتوں کو بتا کر ان لوگوں کی ذہنیت کو صاف کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ہی کیچڑ میں لپٹا ہوا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں میں۔ آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے کیا تجھے کوئی نیکی یاد ہے؟ کیا برائیاں تو بہت ہیں، کیا تجھے کوئی تیری نیکی یاد ہے؟ یاد تو آئی نہیں رہی، پتہ نہیں کوئی نیکی کری ہے کہ نہیں کری۔ کہا کہ یاد کرو، کہا کہ یاد تو نہیں آ رہی، ہاں مگر ایک نیکی یاد آ رہی۔ کیا نیکی ہے؟ کہا کہ میں دنیا میں دوسروں کو قرضہ دے دیا کرتا تھا اور جب میرے قرضہ لوٹانے کا ٹائم آتا، یعنی سامنے والا جس کو میں نے روپیہ دیا وہ جب میں اس سے مانگتا وہ کہتا میرے پاس ابھی نہیں ہے بعد میں دوں گا، تو میں اپنے جو میرے انڈر میں کام کرتے تھے میں ان سے کہہ دیتا تھا چلو کوئی بات نہیں، ڈھیل دے دو اس کو۔ میرے تو یہ نیک کام یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اسی نیکی سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کیا سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ نیکیاں چھوڑ دے۔ گناہ کر رہا ہے وہ، اس کو چاہیے کہ وہ گناہ سے توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے کرتے وہ نیکیاں بھی ترک کر دے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کی ہر اولاد خطا کار ہے۔ یہ دودھ کے دلہے کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کوئی آدمی جوا کھیل رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے، کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ان کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ بھائی قبول ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تو طے ہے کہ حدیثوں میں بالکل ایسے آدمی کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ ایسے آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، مگر وہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اس عبادت کرنے سے وہ ان گناہوں سے دور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک آدمی کو پیلیا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو سینے میں جلن ہو رہی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا، ڈاکٹر اس کو دوا دے رہا ہے، دوا دیتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے تلی ہوئی چیز مت کھانا، کھٹی چیز مت کھانا، یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، پرہیز بتا دیا۔ یہ بندہ دونوں تینوں ٹائم دوا لے رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا، کیا اس دوا سے آرام مل جائے گا؟ اس کو نہیں ملے گا۔ واپس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر صاحب آرام نہیں ملا، آپ نے بیکار دوا دے دی۔ ابے ڈاکٹر کی دوا تو اچھی ہے مگر تو نے دوا کا طریقہ جو استعمال کیا پرہیز نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، لیکن مولوی صاحب ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں نہیں رک رہے برائیوں سے؟ یہ وجہ ہے کہ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہماری نماز صحیح طریقے پہ نہیں ہے، سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر کی بات مان کر پرہیز کرتے، دوا ٹائم پہ لیتے، ضرور شفا ملتی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے اس نماز کو سنت نبوی کے مطابق پڑھتے، صحیح ٹائم پر پڑھتے تو ضرور یہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی۔ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ آدمی اگرچہ گناہ کر رہا ہے لیکن وہ نیکی کا کام نہ چھوڑے، اور جو آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کو اپنی نیکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی برائیوں کو ترک کر دینا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ میری یہ نیکیاں ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے، اور یہ گناہ ہے، اللہ مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ